ہر بڑی جنگ کے بطن سے ایک نئی جنگ جنم لیتی ہے۔ حالیہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم نے پہلی جنگ عظیم کے بطن سے جنم لیا، جس کے بعد سرد جنگ شروع ہوئی اور اس کے اختتام کے چند ہی سالوں کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا جسے وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آغاز بہت عجیب یوں بھی ہے کہ اس جنگ کے آغاز میں کسی ریاست یا باقاعدہ فوج نے کسی دوسرے پر حملہ نہیں کیا، بلکہ چند افراد کے گروہ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سپر پاور پر حملہ کر کے اس جنگ کا آغاز کر دیا۔ جس شخص نے یہ جنگ شروع کی اس کا نام تھا اسامہ بن لادن۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں 9/11 کے حملے کے تقریباً 10 سال کے بعد اسی جگہ پر ایک امریکی آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا گیا۔ اسامہ بن لادن کون تھا؟ وہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر پہاڑوں اور غاروں کی خاک کیوں چھان رہا تھا؟ اس کے غصے کی وجوہ کیا تھی؟ وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب رہا اور وہ مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا ہیرو کیسے بن گیا؟ آج ہم اس کی تلاش کریں گے۔ Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو کنسٹرکشن بزنس کے ٹائکون محمد بن لادن کے گھر ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ اسامہ اپنے والد کی وفات کے بعد سے لے کر 1983 تک بڑی کامیابی سے اپنا کاروبار کرتے رہے اور اس دوران ان کے اثاثہ جات $250 ملین تک پہنچ چکے تھے۔ 1984 میں افغان جہاد میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہوئے اور ایک جہادی گروپ عبداللہ عزام برگیڈ کے اہم کمانڈر کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1988 میں اسامہ بن لادن نے چند جہادی پالیسیز پر اختلاف کے بعد اپنا ایک الگ جہادی گروپ تشکیل دیا۔ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ اپنی اصلی زندگی میں بہت خوبصورت آدمی تھے، اسکرین بیوٹی نہیں تھی ان کی۔ ایک دو دفعہ میں نے کہا کہ آپ لیڈی کلر ہیں۔ وہ ایک اداس انسان تھا اور اس کا جو بچپن ہے، جس طریقے سے اسامہ بن لادن نے اپنے بچپن میں جب دوسری 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی، اس جنگ کے وقت وہ ایک بچہ تھا اس وقت، اور اس جنگ نے جو اس کے دل و دماغ پر اثرات مرتب کیے، اور پھر اس نے سمندر کے کنارے بیٹھ کے سید قطب کو پڑھ لیا فشنگ کرتے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی ان کا بہت پسندیدہ ان کی شخصیت تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے مزار پر انہوں نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں جا کے حاضری بھی دی تھی۔ اسامہ بن لادن کی جو والدہ تھیں، ان کی اور ان کے والد کی عمر میں بہت فرق تھا، اور ان کی زندگی میں ہی، اسامہ بن لادن کی زندگی میں ہی ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ ان کی والدہ نے ایک اور شخص سے شادی کر لی، اور پھر اسامہ بن لادن جو ہیں وہ اپنے والد کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جہاد کا سبق دیا، اور وہ اس کو اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو یہ جو میری کنسٹرکشن کمپنی کے بلڈوزر ہیں، میں ان کو ٹینک بنا دوں اور ٹینک بنا کے میں اسرائیل پہ حملہ کر دوں۔ تو وہ ایک 10-11 سال کا جو بچہ ہے، اس کے ساتھ باپ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ جو اس کا باپ ہے وہ ایک فضائی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ اس کی ماں جو ہے اس نے تو دوسری شادی کر لی ہوئی ہے، تو وہ اپنے ستیلے بھائیوں کے ساتھ اس کی نشو و نما ہوئی. اس کی کوئی فیملی لائف نہیں تھی، اور پھر اس کو ڈاکٹر عبداللہ اعظام مل گئے، وہ اس کو افغانستان لے آئے. یہاں پہ جو مجاہدین تھے وہی اس کی فیملی بن گئے. اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کی بچپن کی جو محرومیاں ہیں، بچپن کی اداسیاں ہیں، پھر جو مڈل ایسٹ میں جو بادشاہتے ہیں، ان پرو امریکن جو ڈکٹیٹرز ہیں، کنگز ہیں، ان کا اپنے عوام پہ جو ظلم و ستم ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکسچر جو تھا اس نے ایک باغی کو جنم دی. سب سے زیادہ قریب وہ اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھے، اور وہ بھی ایک فضائی حادثے میں امریکہ میں وہ شہید ہو گیا. تو یہ جو ایئر کریش ہے، ایئر کریش اسامہ بن لادن کی زندگی میں اس کا ایک بہت ایک نفسیاتی طور پہ بڑا اہم کردار ہے. باپ ایئر کریش میں مارا گیا، عزیز ترین بھائی ایئر کریش میں مارا گیا، اور پھر ایئر کریش کے ذریعے ہی اسامہ نے امریکہ پر حملہ کیا. اسامہ بن لادن پاکستان کب آیا؟ 2002 کے شروع میں. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ القاعدہ نام بھی امریکیوں نے رکھا ہے. کیا اسامہ کا طریقہ کار ٹھیک تھا؟ میں اس کو ویلیو ججمنٹ ابھی نہیں دوں گا، میں لیو اٹ ٹو دا ہسٹری. 1999 سوویت یونین کے افغانستان سے انخلا کے بعد اسامہ بن لادن نے سعودی عرب کی سرزمین پر امریکی فورسز کی موجودگی اور امریکی ایران عراق پالیسی کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. 1992 میں اسامہ سعودی عرب سے واپس آیا، مگر سعودی حکومت نے مصر اور الجیریا کے شدت پسندوں کی سرپرستی کرنے کی وجہ سے اسامہ بن لادن کی شہریت منسوخ کر دی اور سعودی عرب چھوڑنے پر مجبور کیا، جس کے بعد اسامہ سوڈان میں پناہ گزین ہو گئے. بریگیڈیئر صاحب، اسامہ بن لادن پاکستان کب آیا؟ جی سن 2002 کے شروع میں آیا ساؤتھ وزیرستان میں، پھر چند ماہ کنڑ میں رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 2004 کے شروع میں میرے خیال ہے مارچ 2004 میں اس نے پھر پار کیا ہے اور باجوڑ میں داخل ہوا ہے، اور چند ماہ ہری پور رہا، اور پھر 2005 مئی 2005 میں جب یہ گھر مکمل ہو گیا تو پھر یہ وہاں پہنچ گیا. 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بیسمنٹ میں ہونے والے دھماکے، جن میں 6 لوگ ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہوئے، اور 1995 میں سعودی نیشنل گارڈز کی ٹریننگ کے لیے امریکی کمانڈر سمیت 5 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 60 سے زیادہ زخمی افراد کے واقعے میں اسامہ بن لادن کو پہلی دفعہ مورد الزام ٹھہرایا گیا. قائد صاحب فرمائے گا کہ اسامہ بن لادن سے کبھی آپ کی ملاقات ہے؟ جی، ایک ملاقات تو ان کے ساتھ اس وقت ہوئی ہے جب یہ پاکستان میں الیکشن تھے. الیکشن میں وہ اس بات کے حامی نہیں تھے کہ پیپل پارٹی جیت جائے، اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے تھے، مختلف لوگوں سے مل بھی رہے تھے. ایک ملاقات ان کی میرے ساتھ بھی اس میں ہوئی، اور میں نے ان سے کہا جی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. یعنی کن خیالات کا اظہار وہ کرتے تھے؟ اظہار وہ یہی اس بات کرتے تھے کہ جو خاص طور سے جو عربوں کو کی تذلیل کی گئی ہے، اور فلسطین کے مسئلے میں فلسطینیوں کو گھروں سے نکالا گیا اور ان در بدر خاک بسر پھر رہے ہیں. خود میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ القاعدہ نام بھی امریکیوں نے رکھا ہے،
کیونکہ وہ یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا بیس ہے، یہ جو افغانستان ہے یہ ہمارا بیس ہے۔ 1998 میں نیروبی اور دارالسلام میں امریکی سفارتخانوں پر ہونے والے حملوں، جن میں 224 افراد ہلاک ہو گئے تھے، نے امریکی فورسز کو اسامہ بن لادن کے سوڈان اور افغانستان میں ٹریننگ سینٹرز کو کروز میزائل سے نشانہ بنانے کا جواز فراہم کیا، جن میں 20 افراد ہلاک ہوئے۔ آپ کے ٹنزانیہ کینیا کے اوپر 2 حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں ایک آدمی صادق الوعدہ، ابھی نام بھی نہیں سنتے کہ کہاں چلا گیا، وہ ایک امپوسٹر بن کے یہاں آ گیا۔ بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر 20 اگست 1998 کو اسامہ بن لادن کے کیمپ میں خوست کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور سوڈان میں بھی حملہ ہوتا ہے جہاں کسی وقت میں اسامہ رہا۔ کیا اسامہ کا طریقہ کار ٹھیک تھا؟ میں اس کو ویلیو ججمنٹ ابھی نہیں دوں گا، میں لیو اٹ ٹو دا ہسٹری، دس از نو ٹائم ٹو گیو دا ججمنٹ۔ 1999 میں پہلی دفعہ FBI نے اسامہ بن لادن کو سب سے زیادہ مطلوب 10 افراد کی فہرست میں شامل کیا۔ ان کے راستے علیحدہ کب کن ہوئے؟ کے؟ مخالف کیسے ہوں؟ یعنی مجاہدین کے اور امریکہ کے، اسامہ کے اور امریکہ کے؟ ویسے جی مجاہدین کو میں جانتا ہوں، یہ بالکل ابتدا سے بالکل کلیئر تھے کہ ہمارا جہاد خالصتاً ایک اسلامی جہاد ہے اور ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اور ہمیں امریکہ سے بالآخر مخالفت مول لینی پڑے گی، یہ ہماری مخالفت کریں گے۔ یہ اس وقت سے ہے؟ اس وقت سے بالکل ابتدا سے، بلکہ یہ گلبدین حکمت یار سے میں نے خود سنا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ روس کے بعد امریکہ یہاں پہ اپنا قبضہ کرے گا تو میں روس کے ساتھ صلح کروں گا۔ پاکستانی اتھارٹیز کو لوکیشن کا بالکل نہیں پتا تھا۔ اسامہ کی جو حیثیت تھی آف لیٹ وہ ایک رہبر کی تھی۔ ایسے خواب دیکھتا تھا جو ناممکن ہو۔ وہ جو خلافت عثمانیہ تھی، جس کو کہ عرب حکمرانوں کی سازشوں سے انگریزوں نے ختم کیا تھا، اسامہ بن لادن جو ہیں وہ اس خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے فین تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور عرب حکمران جو ہیں انہوں نے بہت بڑی سازش کی لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کے۔ سن 2000 میں یمن میں عدن پورٹ پر امریکی فورسز پر ہونے والے حملے، جن میں 17 امریکی میرینز ہلاک اور 38 زخمی ہوئے، نے ایک دفعہ پھر القاعدہ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور یوں القاعدہ اور امریکہ کی دشمنی کا سلسلہ پختگی اختیار کرتا چلا گیا۔ اگست 2010 سے ان کو کچھ شبہات پڑھے، اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ تحقیق شروع کی اس کی، اس شخص ارشد خان کی۔ 2 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہر مہینے جاتا تھا پشاور اور کچھ لوگوں سے خفیہ طور پہ ملتا تھا، مگر اس سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ ہر دفعہ جب یہ جاتا تھا تو وہاں سے ڈھیر ساری دوائیاں لے کے آتا تھا۔ ان کو پھر کچھ معلومات حاصل ہونا شروع ہوئی بذریعہ طالبان کہ یہاں پہ کوئی شخص ہے جو اہم شخص ہے۔ ان ISI کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستانی اتھارٹیز کو لوکیشن کا بالکل نہیں پتا تھا، اور امریکہ جو ہے اس نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اتنا ہی اکوپمنٹ دیا ہے جتنا کہ امریکنز کے اپنے مفاد میں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1960 کے زمانے کا اکوپمنٹ دیا ہوا ہے، اور خود وہ 2012 والا اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ کیا اپنے آخری مہینوں سالوں میں خود القاعدہ کے اندر اسامہ بن لادن ایک بے اثر شخص بن چکا تھا؟ جہاں تک اسامہ کا اور القاعدہ کا آپس میں تعلق ہے، ان کی جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے نا، وہ بڑا وسیع ہے۔ اس میں اسامہ کی جو حیثیت تھی
ऑफ लेट वो एक रहबर की थी, एक स्पिरिचुअल आपके एक रहबर जो ओवरऑल जो ऑपरेशनल मैटर्स थे वो उसामा के पास थी नहीं, वो जैसे अभी डॉक्टर एमन ज़वाहिरी के पास पहले भी थी और अभी भी है। लगता है कि वो अपने मिशन से तो नहीं हटा, क्योंकि वॉज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन, लेकिन वो इसके था नहीं, बेबस हो चुका हुआ था, उसके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं था। रेलेवेंट तो ये हो गया था 2002-03 तक ही हो गया था, क्योंकि जो भी इसकी तकालीफ थी उसमें कुछ एक तकलीफ हुई इसको जहनी तवाज़न की थी कि ये डिलूजनल था, इसको ऐसे ख्वाब देखता था जो नामुमकिन हो, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। 2003 के शुरू में इसने मंसूबा बनाया, ये क्या नाम है, कोहुटा, इस पे कब्जा करना है। उस पे उन्होंने सारे जो थे ज़वाहिरी से समेत लेके सब ने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि ये नहीं हो सकता, वो बड़ा वेल डिफेंडेड है, अगर वो बज़ेद था। और फिर इस बात पे आखिर तंग आके ज़वाहिरी ने शूरे को बिठाया और शूरे से मशवरा करके ये फैसला किया कि इसको रिटायर किया जाए। उसके बाद से 2001 से लेकर 2011 तक तोरा बोरा में अलकायदा का परमानेंट हेडक्वार्टर रहा। आखिरी वक्त तक तालिबान के हलकों में मुहतरम थे, उनके फरमान को हर्फ आखिर की हैसियत हासिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स के जारी करने का अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को झूठा साबित किया जाए। वो जो अपने इतनी मॉरलिटी और उसके तस्करे करते हैं और प्रचार करते हैं, कहाँ है वो मॉरलिटी? अच्छा, अब ब्रिगेडियर शौकत कादिर का और जनरल हमीद गुल का दोनों का ये कहना है कि ओसामा बिन लादेन इर्रेलेवेंट हो चुके थे, अलकायदा शायद उनसे जान छुड़ाना चाहती थी। ये तो खैर मैं नहीं कह सकता जो ओसामा के बारे में कहते हैं कि इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। अलबत्ता जो दावा ये लोग ओसामा के बारे में कर रहे हैं कि वो इर्रेलेवेंट हो चुके थे, तो इस तरह ये लोग अमलन इर्रेलेवेंट हो चुके हैं इन मामलात से, लेकिन अभी तक वो उसको मानने को तैयार नहीं है और वो उस फ़िज़ा में रह रहे हैं 80s के कि जैसे अब भी ये ISI के सरबराह हों और ये सब लोग उनसे हिदायत ले रहे हों। मैं इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि ओसामा बिन लादेन आखिरी वक्त तक तालिबान के हलकों में मुहतरम थे, उनको काबिल तक़लीद समझा जाता था, उनके फरमान को हर्फ आखिर की हैसियत हासिल थी। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की जिन दस्तावेजात को अभी पब्लिक किया है, उनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन जंग में आम शहरी हलाकतों के शदीद खिलाफ थे। सवाल पैदा होता है कि ओसामा बिन लादेन की शख्सियत का ये मुस्बत पहलू सामने लाने में खुद अमेरिका का क्या मफाद हो सकता है? इन डॉक्यूमेंट्स के जारी करने का अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को झूठा साबित किया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड कुछ सो कॉल्ड किस्म की जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको ये टास्क दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कि जनाब हम आपको कुछ ओसामा बिन लादेन की फैमिलीज़ के साथ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके कुछ हम आपको पेपर्स दिखाते हैं और आप फिर वेस्टर्न मीडिया में ये प्रोपोगेट करें कि ओसामा बिन लादेन तो इनएक्टिव हो चुका था। उसका तो अलकायदा पे कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो तो 2003 के बाद बिल्कुल एक इनएक्टिव आदमी था, ताकि दुनिया को तासुर दिया जा सके कि जी ओसामा बिन लादेन अगर पाकिस्तान में छुपा हुआ था और पाकिस्तान से मिला है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असल में तो ओसामा बिन लादेन एक्टिव था ही नहीं। तो अमेरिकन ने जो एबटाबाद पेपर्स जारी किए हैं उसके ज़रिए उन्होंने आपके मुंह पे जूता मारा है, क्योंकि वो एबटाबाद पेपर साबित करते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव नहीं था, वो एक्टिव था। तो ये जो एबटाबाद पेपर्स हैं इससे ये साबित होता है कि ओसामा बिन लादेन जो हैं वो बिल्कुल मुतहर्रिक थे, फ़ाल थे
چھپے ضرور ہوئے تھے لیکن پاکستان سے بیٹھ کے وہ القاعدہ کے ایک آپریشنل ہیڈ کا کردار ادا کر رہے تھے، اور صرف پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے بلکہ یمن سے لے کے صومالیہ تک وہ مختلف تنظیموں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یمن میں اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ اوباما کے خلاف نئے اٹیکس جو ہیں ان کو آپ آرگنائز کریں۔ صومالیہ میں وہ کہہ رہے تھے شباب والوں کو کہ آپ القاعدہ کا نام استعمال نہ کریں، آپ شباب ہی کے نام سے کام کریں۔ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ عطیہ عبد الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک طالبان جو ہے اس سے رابطہ قائم کریں، اور تحریک طالبان سے یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے اندر مساجد پر حملے نہ کریں، اور ایسے حملے نہ کریں کہ جس میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ عراق میں پیغام بھیج رہے ہیں کہ یہاں پر آپ جو کرسچنز کے چرچ ہیں اس پر حملہ نہ کریں۔ اس کو ذرا دوسرے اینگل سے انالائز کریں کہ امریکنز نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں چھپا ہوا تھا، آپ کے لیے خطرناک نہیں تھا، لیکن ہمارے خلاف نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ عراق میں کیا ہوا؟ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کہاں تھے؟ خود جھوٹوں نے، انگریزوں نے کہا کہ جی ہماری انٹیلیجنس رپورٹس جھوٹی تھی۔ وہ جو اپنے اتنی مورالٹی اور اس کے تذکرے کرتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں، کہاں ہے وہ مورالٹی کہ جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر آپ عراق پر چڑھ دوڑے؟ یہ پیپر ریلیز ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہاں ٹیررزم کے خلاف تھا، وہ تو پاکستانی طالبان کے خلاف تھا، وہ تو مسلم دنیا میں بھی کارروائیوں کے خلاف تھا۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری جنگ تو نہیں تھی، کم از کم ہمیں تو اسامہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہمارے لیے تو اسامہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر 9/11 کا واقعہ ہوا ہے مجھے بتا تو اس میں پاکستان کی کیا انوالومنٹ تھی؟ اس میں عربز تھے یا کوئی بھی تھا؟ اسامہ افغان سرزمین پہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، القاعدہ بھی وہاں پہ تھی۔ ہم نے ان کو اڈے پیش کر دی، ہم نے ان کو اپنے پورے وسائل اور سرزمین دے دی۔ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا جو گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ ہمارے کور کمانڈر پشاور بڑے لرنڈ افسر ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ افسر ہیں، ان کا ایک شکوہ بیان چھپا ہے کہ امریکی خود تو ادھر طالبان سے بات کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریئلائزیشن ہے نا کہ بھئی کوئی معاملات بہتر ہونے چاہیے نا۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے ایک ریکنسیلیشن کمیشن بنایا پاکستان نے اور افغانستان نے مل کر۔ بالکل ٹھیک ہے، قومی کمیشن۔ اب آپ اس کمیشن کی فارمیشن دیکھیں کتنا ہائی لیول کہ اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ دونوں ملک کے چیف ایگزیکٹو کر رہے ہیں، وہاں سے حامد کرزئی صاحب اور یہاں سے گیلانی صاحب پرائم منسٹر، اور اس میں دونوں ملکوں کے آرمی چیفز بیٹھے ہیں، اس میں دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز بیٹھے ہیں، اور غالباً فارن منسٹرز ہیں، فارن سیکرٹریز ہیں۔ اب اس کمیشن کے ذمہ ٹاسک کیا ہے؟ ریکنسیلیشن کرنی ہے افغانستان طالبان کے ساتھ۔ تو جس کمیشن میں میرا آرمی چیف بیٹھا ہے، میرا پرائم منسٹر بیٹھا ہے، میرا فارن منسٹر بیٹھا ہے، میرا DGSI بیٹھا ہے، اس کمیشن کو میرے بارے میں تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو ان طالبان سے میرا مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں تو اگر خودکش ہوتا ہے تو اس کو تو افغان طالبان آ کے نہیں کرتا ہے نا، اس نے کبھی اون کے یہ اون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا۔ تو جہاں میرا مسئلہ ہے اور جس میں میرے اتنے اہم لوگ جس کمیشن میں بیٹھے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ان کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، حل ہونے چاہیے، لیکن اپنا گھر۔ امریکہ جو سٹوری دے رہا تھا وہ جھوٹ تھی، پارٹ آف اٹ واز اے لائی۔ مسلمان ملکوں میں لڑنا یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی۔ آپ اس کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ٹرائل میں تو سچائی نکل آئے گی۔ شاید پیپل پارٹی کے حق میں نہیں تھے، حمایت کس کے لیے تھی؟ نواز شریف صاحب کے لیے۔ انسان کو خود مرنے کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر شہر کے لوگ بھی ظالم تو ہو ہی جاتے ہیں، اور امریکی تو ہیں ہی ایسے۔ اسامہ بن لادن کو جو جارج بش نے پریزنٹ کیا تھا، ایسے اوباما نہیں چاہتا کہ وہ پریزنٹ ہو، جو کہ حقیقت بھی ہے۔ اگر اس کو آپ کے پاس ایویڈنس بھی آ گیا، اس کے پیپر سے بھی مل گیا، تو پھر آل دا مور ایزی فار اوباما کہ وہ پکچر کاسٹ کرے آئندہ آنے والے الیکشن میں، جو ریپبلکنز کو شرمندہ کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ تمہارا جو وہ ہیرو ہے، اور اب جو نیو کونز تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اور چڑھ دوڑو دنیا کے اوپر، تو جناب میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ماضی میں تم نے بھی غلط کیا۔
یعنی ایک حد تک تو اس نے تسلیم کر لیا نا کہ امریکہ جو سٹوری دے رہا تھا وہ جھوٹ تھی. پارٹ آف اٹ واز اے لائی. ناجی صاحب، ایک تو میں اس کی یہ تشریح نہیں کرتا کہ وہ خلاف تھا ان چیزوں کے، بلکہ ایک محتاط لفظ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں لڑنا اور مسلمانوں کی صفوں میں اپنے مخالفین کو مارنا یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی. ان کی ترجیح امریکہ اور اس کے مغربی اتحادوں سے لڑنا تھا. لیکن اس لحاظ سے وہ مخالف، مثلا اس کی میں آپ کو مثال یوں دے سکتا ہوں کہ اس وقت افغان طالبان کے جو لیڈر ہیں ملا عمر، ان کی ترجیح نہیں ہے پاکستانی فورسز سے لڑنا. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی طالبان اصلاً افغان طالبان ہی سے منسلک ایک فرنچائز ہے، وہ ان کو اپنا امیر المومنین بھی مانتے ہیں. تو جب وہ یہ کنڈیم کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تو یہی بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کنڈیم بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی ڈاکومنٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی کام القاعدہ اور اس سے منسلک تنظیمیں کر رہی ہیں. تبھی تو وہ اپنے ایک انٹرنل کمیونیکیشن میں اس کو ڈسکس کرتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسامہ بن لادن کی دلچسپی پاکستان کی سیاست میں کیا تھی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ ظاہر ہے کہ جو افغانستان میں تھی وہ پاکستان میں بھی تھی. یعنی آپ نے کہ ہر جگہ ایک ایسی حکومتیں آ جائیں جو امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. شاید پیپل پارٹی کے حق میں نہیں تھے. ان کی حمایت کس کے لیے تھی؟ نواز شریف صاحب کے لیے. وہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کی حمایت تھی. اچھا قاضی صاحب فرمائیے گا کہ پشاور میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھیں، کیا پلاننگ کیا ہوتی تھی؟ پشاور میں زیادہ تر ان کا جو تعلق تھا وہ استاد سیاف کے ساتھ تھا. استاد سیاف جو اس وقت کرزئی حکومت کے ساتھ ہے، اور استاد سیاف ہی کی زیادہ مالی مدد بھی ہوتی تھی. اسامہ بن لادن کے جثے خاکی کو سمندر برد کر دیا گیا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی سعودی شہریت منسوخ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سعودی عرب انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور بعد میں طالبان نے جو انہیں افغان شہریت عطا کی تھی اسے حامد کارزائی نے منسوخ کر دیا تھا. لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر بنیادی سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کی علم بردار امریکی حکومت نے اسامہ بن لادن کو زندہ گرفتار کر کے ان کا جوڈیشل ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ واچ کر رہے ہیں جیسے آپ ٹی وی چینل کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر، ایسے پکچر ان کے سامنے تھی. ایک بوڑھے بیمار آدمی کو اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے جو کہ ریزسٹ نہیں کر رہا اور آپ اس کو مار دیتے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے آپ اس کو قانون کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے تھے. یعنی آپ اس کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ٹرائل میں تو سچائی نکل آئے گی. کیا آپ کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ہماری سلامتی کے ذمہ دار ادارے حقیقت میں اتنے کمزور ہیں کہ افغان بارڈر کراس کر کے 2 امریکی ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد آئیں، آپریشن کریں اور خیریت سے واپس بھی چلے جائیں؟ میرا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کارروائی امریکیوں نے پاکستان کی طرف سے گرین سگنل ملے بغیر کی ہوگی. اور اس وقت بھی یہ ریکویسٹ تھی میری، جن حکومتی شخصیات سے بات ہوئی تھی یا آرمی کے لوگوں سے، تو ان سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتے. لیکن اب پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے انہوں نے جب یہ موقف اپنا لیا کہ امریکیوں نے سب کچھ ہمارے اجازت اور ہمارے علم میں لائے بغیر کیا ہے، تو جب انسان کو خود مرنے کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر شہر کے لوگ بھی ظالم تو ہو ہی جاتے ہیں، اور امریکی تو ہیں ہی ایسے. اسامہ بن لادن پاکستان میں بیٹھا ہے، ایبٹ آباد پاکستان کا شہر ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کو بہت دور نہیں ہے.
تو یہ اتنے منجمد ہیں ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ کہ وہ اتنے ہائی ویلیو ٹارگٹ کی سی آئی اے کو بتا رہے ہیں جا کے، خود کچھ نہیں کر رہے. وہ یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ جس وقت یہ آپ کا اپنا آئی ایس آئی کا اور جی ایچ کیو کو یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ بھئی امریکہ جب یہ حملہ کرنا چاہے گا تو ہمیں بتائے گا، ہم اپنی حکومت کو بھی آگاہ کر دیں گے، ہم پھر ساتھ جائیں گے، جوائنٹ آپریشن ہوگا، تو پھر تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں نا. آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان بہت خلا پیدا ہو گیا ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے اوپر. جیسے ہی اس کو چھوڑا تو انہوں نے ڈرون اٹیک کیا اور 40 وہاں پہ امن جرگے کے لوگ مار دیے. اس سے بہت تلخی اور بہت، اب وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ آئی ایس آئی کو بتائیں گے تو آئی ایس آئی پکڑ کے اپنا نام لے لے گی. میرا ہر ایک آدمی کے آئی ایس آئی نے تو خود ہی چپ حوالے کی تھی نا. نہیں چپ کا تو یہ تو ان کو یہ تو نہیں پتا نا کہ یہ اسامہ کی چپ ہے یا یہ اس کی ابراہیم الکویتی کی چپ ہے، یہ تو نہیں پتا تھا. کیا ہمارے ملک میں دیکھیں نا، اگر آئی ایس آئی انکار کرتی ہے اگر اسامہ تھا وہاں پہ، مجھے یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. نہیں کرتی نا، کیوں جوائنٹ آپریشن کی ضرورت ہے؟ جا کے اکیلے جا کے دیکھ لیتے جیسے کرتے رہے پہلے. کیا جب رمزی الشیب اور بڑے بڑے ابو زبیدہ اور یہ بڑے نام تھے بابا، اور اس میں خالد شیخ محمد جس کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے، وہ کس نے پکڑا؟ سی آئی اے نے تو نہیں پکڑا. آئی ایس آئی نے، سی آئی اے نے ان کو انفارمیشن ضرور دی ہوگی. دوسرا ایک میں یہ سمجھتا ہوں اس میں لیون پناٹا جو تھا وہ ذاتی اس کے لیے کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی آنے والے دن میں لیون پناٹا وہاں پہ اس بنیاد کے اوپر پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ ہوگا امریکہ کے اندر، اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے یہ، کیونکہ جو بائیڈن اس کو سرٹیفکیٹ دے چکا ہے، ہی واز دی اونلی ون اینڈ ہی پرووڈ رائٹ. اسامہ بن لادن نے صحافیوں کی ایک فہرست بنائی تھی جن کو 9/11 کے 10 برس مکمل ہونے کے بعد 9/11 سے متعلق کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن پرووائیڈ کرنا تھی، یعنی وہ معلومات جو ابھی تک کسی اور کے پاس نہیں. ان صحافیوں میں 2 نام سلیم صافی اور حامد میر کے بھی تھے. ایکچولی اسامہ بن لادن نے انتخاب کیا پوری دنیا کے تقریباً 35-40 صحافیوں کا جن کا تعلق دنیا کے مختلف خطوں سے، مختلف مذاہب سے تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ القاعدہ کے بھی خلاف تھے لیکن امریکہ پر بھی تنقید کرتے تھے، جس طرح کہ سیمور ہرش ہیں. تو اسامہ بن لادن ان کو یہ مٹیریل دینا چاہتے تھے کہ بھائی ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہودیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم مسیحیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں. جو رابرٹ فسک ہیں جو کہ ایک برطانوی صحافی ہیں، رابرٹ فسک پہ وہ بہت اعتبار کرتے تھے. ان کو سوڈان میں بھی ملے، ان کو افغانستان میں بھی ملے، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ان کے لوگ میرے پاس آتے تھے اور فرمائش کرتے تھے کہ مسٹر بکس جو ہے وہاں سے ہمیں آپ رابرٹ فسک کی کوئی کتاب آئی تھی وہ خرید کے دے دیں. ولیم بلم کی کتابیں جو ہیں وہ مسٹر بکس اسلام آباد سے وہ خرید کے تو ان کو افغانستان بھجوائی جاتی تھیں. نوم چومسکی جو ہے ان کی کتابیں ان کو بھجوائی جاتی تھیں. تو مجھے جب یہ ساری باتیں پتہ تھیں تو پھر جب میں نے ان کے ساتھ آخری انٹرویو کیا تو میں نے اس میں ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے خیال میں تمام امریکی برے لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، سارے امریکی برے نہیں ہوتے، میں صرف ان امریکیوں کے خلاف ہوں جو کہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں. چونکہ ہم ان ایریاز پہ لکھتے ہیں، ان پہ بولتے ہیں، وہاں ربط ضبط رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ 99% عوام اور ہمارے مور دین 60-70% تجزیہ نگار وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 9/11 القاعدہ نے نہیں کیا تھا. لیکن رحیم اللہ یوسفزئی بھی، ہاں رحیم اللہ یوسفزئی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں القاعدہ نے کیا ہے. حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ طالب علم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں القاعدہ نے کیا ہے. اور دوسرا اگر اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے جب چینلز کا اور صحافیوں کی کریڈیبلٹی کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے تو فاکس نیوز سے انہوں نے منع کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ فاکس نیوز بالکل پروپیگنڈا کر رہا ہے. پروگرام کے آغاز میں جن 3 جنگوں کا میں نے ذکر کیا، یعنی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور کولڈ وار، اس میں شریک تمام اقوام کو ایک دوسرے کے دشمن کے بارے میں واضح طور پر پتہ تھا. وہ ایک دوسرے کی ریاست کی جغرافیائی حدود سے واقف تھے. دشمن فوجیں ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں. مگر اس جنگ میں امریکہ کے بارے میں تو سب کو پتا ہے، لیکن امریکہ جس سے لڑ رہا ہے اس کے خد و خال آج تک واضح نہیں. ہم اس جنگ میں کہنے کو امریکہ کے پارٹنر ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے حملوں اور تنقید کا نشانہ بھی، جس کے نتیجے میں امریکہ کے دشمن بھی
ہمیں اپنا دوست نہیں سمجھتے. ایسا کیوں تھا؟ اس کی تلاش ابھی جاری ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ ایبٹ آباد آپریشن کے 1 سال بعد اچانک حکومت پاکستان کا موقف کیسے بدل گیا. کیا اسامہ بن لادن اپنی بڑی بیوی کے انتقام کا شکار بنا؟ ایک حیرت انگیز داستان. اور آخر اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت کس کو ملی؟